اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے ظاہری نفع ہے، لیکن ان دونوں کا گناہ بڑا ہوا ہے ان کے نفع کے مقابلے میں۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے اپنی ضرورت سے جو زائد مال ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو اپنے دنیاوی اور اخروی امور میں۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے سوال کیا تھا، تو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شراب جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی عقل خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے مفاسد اور گناہوں کے چوپٹ دروازے کھل جاتے ہیں۔ البتہ کچھ حضرات ہر دور میں، ہر خطے میں، ہر بستی میں ایسے بھی رہے ہیں کہ طبیعت اگرچہ ان چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے، مگر ان کی عقل ہمیشہ ان کو روکتی ہے کہ یہ چیز اپنے لیے انجام کے اعتبار سے نقصان دہ۔ اس لیے قرآن کریم میں ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، بے شک اس میں نشانیاں ہیں الباب، عقل والوں کے لیے۔ الباب یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے لبن۔ لب لباب کسی چیز کے مغز کو کہا جاتا ہے، اور قرآن میں عقل کو بھی لب کہا گیا کیونکہ وہی پورے بدن کا مغز ہے۔ وہاں سے انسان کے جذبات ابھرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو کسی موقع پر لیولی الالباب کی جگہ کہا گیا لیولی النہا۔ نہیون کے معنی ہے روکنا، نہی عن المنکر، ناپسندیدہ چیزوں سے روکنا۔ تو عقل کو بھی نوحہ کہا گیا اس لیے کہ وہ ناپسندیدہ چیزوں سے روکتی ہے۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ باوجود یہ کہ طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، مگر عقل بتا دیتی ہے کہ اس میں سراپا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حکم ایسا جس میں حرمت کا بیان ہوتا، اس سے پہلے آپ اس سے بچے ہوئے رہتے تھے کیونکہ آپ معصوم عن الخطا تھے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام بھی ایسے تھے کہ زمانے جاہلیت میں شراب کا دور عام تھا، مگر اس کے باوجود بھی ان کے پیٹ میں قطرہ تک نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر بھی جاہلیت کی رسوم کے مطابق شراب کا دورہ عام تھا، اور اس کی وجہ سے آئے دن مفاسد پیدا ہو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ انصار صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، اس شراب اور جوئے کی وجہ سے جس میں مال بھی برباد ہوتا ہے، جسم کا ظاہری نقصان بھی ہے، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب چند لوگوں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں لوگ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ شراب کی حرمت ایک دم سے نازل نہیں ہوئی۔ فطام العادت اشد من فطام الرضاعہ، بچے کا دودھ چھڑانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس سے زیادہ انسان کی عادت مستمرہ سے باز آنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اہل عرب جن کی گٹی میں تھی شراب، اس کے بغیر وہ چند گھنٹے بھی صبر نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے لیے شراب چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کی طبیعتوں کا بھی خیال رکھا۔ اس لیے بسا اوقات انسان جس چیز کا عادی ہے ایک دم سے چھوڑ دے گا تو بیمار ہو جائے گا، اس کی طبیعت پر اتنا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجی طور پر شراب کی حرمت کو نازل کیا۔ جب سوال ہوا پہلی مرتبہ چند لوگوں نے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، جس میں صرف یہ کہا گیا کہ شراب اور جوئے کے اندر نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔
جب یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے کے جواب میں نازل ہوئی تو ان کو بلا کر کے یہ آیت سنائی گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی یا اللہ اور واضح حکم نازل ہو جائے. اس کے بعد واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر چند صحابہ کرام کی دعوت کی، اور دعوت کے بعد شراب کا دور چلا اور مغرب کا وقت آ گیا. تو ایک صاحب امامت کے لیے آگے بڑھے اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی، جس میں غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے دوسری آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. جب تم نشے کی حالت میں ہو ایسے وقت میں نماز سے قریب مت ہو. شراب کی حرمت آئی لیکن مخصوص وقت کے لیے، نماز کا وقت ہو اس وقت نشہ مت کرو. 24 گھنٹے کے لیے حرمت نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلا کر کے بتایا گیا کہ شراب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بیان شافی نازل ہو جائے. پھر اس کے بعد شراب کی قطعی حرمت نازل ہو گئی، جس کا تذکرہ سورہ مائدہ میں ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع، شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض و عداوت کو ڈال دے. فہل انتم منتہون، پس کیا تم باز آؤ گے اس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ شراب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا انتہینا، ہم اس سے باز آ گئے، ہم اس سے باز آ گئے. جب یہ آیت شراب کی قطعی حرمت کی نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے اس حکم کو سنا، تو بہت سارے صحابہ کرام اس حالت میں تھے کہ کوئی شراب کا جام تقسیم کر رہا ہے اور یہ حکم سنا، فوراً شراب کے جام اور سبو توڑ دیے. کسی کے گھر میں مٹکوں میں شراب بری ہوئی ہے وہ بھی بہا دیے. کسی کا جام شراب کا لب یعنی ہونٹ تک پہنچا ہوا ہے اور یہ حکم سن لیا، فوراً ڈال دیا. ایک صحابی ملک شام سے جن کا تجارت کا یہی کاروبار تھا، لے کر کے آ رہے تھے اور مدینہ کے اندر داخل ہوتے وقت انہوں نے سنا کہ اب شراب قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے، تو ساری شراب اور سارے مٹکے پہاڑ پر ڈال کر کے ان کو بہا دیا. اب وہ کون سی چیز تھی کہ 1 منٹ پہلے جو سب سے زیادہ محبوب چیز تھی ان کے لیے، 1 منٹ کے بعد وہی سب سے زیادہ مبغوض اور منحوس چیز بن گئی. کئی سال پہلے امریکہ میں جب مفاسد پیدا ہونے لگے، زنا، قتل و غارت گیری عام ہونے لگی اور انسانوں کو بیماریاں پیدا ہونے لگی شراب کے عام ہو جانے کی وجہ سے، تو شراب کی قباحت اور اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات پیدا ہوتے ہیں سماج کے اندر، اس کو بڑے پیمانے پر اخبار اور میگزین کے ذریعے شائع کیا گیا کہ شراب ہمارے لیے کتنی مہلک ہے. لیکن بجائے اس کے کہ لوگ اس پر عمل کرے، قانون بنانے والوں کو قانون واپس لینا پڑا. اور یہاں جن کی گٹی میں شراب پڑی ہے، قرآن کی ایک آیت کے نازل ہونے پر شراب کے بڑے بڑے مٹکے بہا دیے، حتیٰ کہ مدینہ کے اندر شراب گلیوں میں اس طرح بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہ رہا ہوتا. اصل میں شریعت کا ایک مزاج ہے، سب سے پہلے ذہن سازی کرتا ہے اور اس کے بعد آخرت کا خوف دلاتا ہے. یہ فارمولے کی دنیا کے پاس کمی ہے. اگر آخرت کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے سارے جرائم سے رکنا آسان ہو جائے، لیکن ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے. بس اس چیز کی کمی کی وجہ سے وہ کیسے بھی قانون بناوے، لیکن ظاہری صورت میں تو وہ روک سکتے ہیں، لیکن اندرونی حالات کیا ہے اس پر وہ قابو نہیں پا سکتے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری مرتبہ قطعی حرمت نازل ہوئی، اس کے بعد پھر سختی بھی ہو گئی، حتیٰ کہ بیان فرمایا گیا کہ شراب اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. جس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ ہوگا، جنت کی شراب کے ایک قطرے سے بھی وہ محروم رہے گا. پھر آگے فرمایا گیا والمیسر، اور جوئے کے بارے میں. جوا زمانے جاہلیت میں اس انداز سے کھیلا جاتا تھا. مختلف صورتیں مفسرین نے اس کی بیان فرمائی ہے. اونٹ خریدتے تھے اور چند تیر ہوتے تھے، کسی پر 1 حصہ، کسی پر 2، کسی پر 3 حصے، اور چند تیر ایسے ہوتے تھے جن پر 0 ہی لکھا ہوا ہوتا تھا. 6 آدمیوں نے مل کر اونٹ خریدا ہے تو 3 حصوں کے اندر 3 لوگوں کو حصے ملتے تھے.
باقی جن کے حصے میں 0 لکھا ہوا تیر آتا تھا ان کو حصہ نہیں ملتا تھا، اور پورے اونٹ کی قیمت ان کو ہی ادا کرنی پڑتی تھی، اور یہ سارا کا سارا گوشت تو فقراء کو دے دیتے تھے، اور اس کو فخر سمجھتے تھے کہ اس میں فقراء کا فائدہ ہے اور مالداروں کی ایک طرح کی سخاوت ہے۔ حالانکہ وہ پیسہ لگاتے تھے مگر جب تیر میں 0 لکھا ہوا ہوتا تھا تو اس کا کوئی عوض بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ ایک جوئے کی شکل بیان کی گئی ہے۔ باقی قیامت تک جتنے بھی لوٹری اور جوئے کی اور تاش کی جتنی بھی صورتیں نکلتی رہے گی، یہ اس میں بہت سارے پارٹنرز ہوتے ہیں، 50-50 روپے سب لگا رہے ہیں، لیکن جس کے حق میں قرآن نکلا سارے پیسے اس کو ملتے ہیں، اور جس کے حق میں قرآن نہیں نکلا اس کے 50 روپے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو جوئے کی جتنی بھی شکلیں ہیں قیامت تک پیدا ہوگی وہ اس صورت کے اندر داخل ہوگی اور سب کی سب حرام ہوگی۔ یہ پہلے مرتبہ حکم نازل ہوا، اس لیے قطعی طور پر شراب کی حرمت نہیں کی گئی، بلکہ کہا گیا کہ اس میں گناہ زیادہ ہے اور لوگوں کا نفع کم ہے۔ البتہ ان دونوں کا گناہ نفع کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوا۔ نفع کیا ہے؟ شراب آدمی پیے گا تو ایک دلی خواہش پوری ہوتی ہے، شروع میں زیادہ طاقت حاصل ہوتی ہے۔ جرمنی کے ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں وہ 60 سال کے بوڑھے کی طرح لگتا ہے، اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری نفع تو اتنا ہے کہ ایک خواہش پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے نقصان بہت زیادہ ہے، معدہ بھی خراب، چہرہ بھی خراب، پھر اس کے بعد انسان اپنے راز بھی کھول دیتا ہے، ایسی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اور جب حکومت کا ایک نمائندہ شراب پی کر کے راز کھول دے تو پورے ملک کو وہ برباد کرنے کی کگار پر ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات پیش آتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا دوسرا حکم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ کچھ صحابہ یہ بھی پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہمارے پاس غلام ہیں، ہمارے پاس بال بچے ہیں اور ہم لوگ مالدار ہیں تو کیا خرچ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی کہہ دیجئے العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ لوگوں پر خرچ کرو، یعنی اپنی ضرورت کا پہلے خیال رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس جتنا ہے سب دے دیا اب لوگوں کے پاس سے مانگتے پھر رہے ہیں، نہیں، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے احکامات کو کھول کھول کر کے بیان کر دیں گے تاکہ تم سوچو۔ پھر آگے یتیموں کے بارے میں بھی اور مشرکات اور مشرکین سے نکاح کرنے کے بارے میں احکامات ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل۔ سبحان